بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے، ایک مکمل ٹائم ٹیبل اور شیڈیول ہے۔ اسلام ہی کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی ہر لمحے ہر گھڑی رہنمائی کر پاتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ہر گھڑی اور ہر لمحے کی رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پہنچایا۔ کچھ کام ایسے ہیں جس کو ہر کوئی کرتا ہے، ہر آدمی کو اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، مثلا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا، لوگوں سے ملنا، بات کرنا، یہ ہر آدمی کی زندگی کا عمل ہے، ہر آدمی اسی میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اگر اس کو نبوی طریقے پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا تو یہ عمل، یعنی یہ کرنا نیکی کا باعث بن جاتا ہے اور ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنن و آداب کو جانیں۔ اس کے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں، انہی میں سے ایک مشہور اور مقبول کتاب ہے سنن و آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کے ایک موقر استاد حضرت مولانا ابوبکر بن مصطفیٰ پٹنی کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے استاد ہیں ڈھابیل کے، اور بہت پرانے بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں بہت محنت بھی کی ہے کہ ہر ادب اور ہر سنن کو کون سی حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے وہ حدیث بھی نقل کر دی ہے۔ ہم حضرت ہی کی عبارت کو اور ہو بہو حضرت ہی کے الفاظ کو نقل کریں گے۔ چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے ہم آج سے ابتدا کرتے ہیں اور سب سے پہلے جمعہ ہی کے آداب کو بیان کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے آداب: افضل دن ہونے کی وجہ سے زیادہ نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچنا، بکثرت درود شریف پڑھنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، لہذا مجھ پر کثرت سے اس دن میں درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ساعت مستجابہ، مقبول گھڑی کی جستجو میں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس گھڑی کی امید دلائی گئی ہے اس گھڑی کو عصر سے غروب شمس کے درمیان میں تلاش کرو۔ جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل اتاک یعنی سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کا کوئی جوڑا خاص جمعہ کے دن پہننے کے لیے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس وسعت ہو اسے چاہیے کہ جمعہ کے دن کے لیے روزانہ کے عام کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے مخصوص کر لے۔ جمعہ کی نماز کے آداب: جمعہ کی ادائیگی میں لاپرواہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 جمعہ بے پرواہی سے چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تب بھی اچھی بات ہے، اور جو شخص غسل کرے تو وہ افضل ہے۔ مسواک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل اور مسواک ضروری ہے۔ تیل لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جتنی ہو سکے پاکی حاصل کرے
پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے، پھر نماز کے لیے جائے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے اور جتنی مقدور ہو نماز ادا کرے۔ پھر جب امام نکلے تو خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے لیے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خوشبو لگانا، یہ اوپر ہی والی حدیث سے ثابت ہے۔ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح یعنی پورے اہتمام سے غسل کرے پھر شروع وقت میں جائے تو ایسا ہے گویا اللہ کے راستے میں اونٹ کا صدقہ دیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے گائے کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے سینگ والے مینڈے کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسے مرغی کا صدقہ کیا، اور جو اس کے بعد جائے وہ ایسا ہے جیسا انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی اذان اول کے بعد تمام کام چھوڑ کر مسجد پہنچنے کی سعی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارے جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ہو سکے تو جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، پھر صبح سویرے اٹھ کر جلدی مسجد چلا جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ غور سے سنے اور خاموش رہے، تو اس کے گھر سے مسجد تک ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا لحاظ کرنا۔ تحیۃ المسجد پڑھنا، اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو تو نہ پڑھے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ نہ لگانا، لوگوں کی گردنوں کو پھانگتے ہوئے آگے نہ جانا، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ لگانے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ امام کے قریب بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے خطبے میں شرکت کرو اور امام سے قریب بیٹھو۔ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جمعہ کے دن اس کی جگہ سے کھڑا کر کے خود نہ بیٹھ جائے، بلکہ یوں کہے، تھوڑی سی جگہ کر دو۔ 2 بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان تفریق کر کے نہ بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے اور پاکی حاصل کرے، اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا پہنے اور اپنے گھر والوں کو خوشبو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہے لگائے، پھر مسجد آئے اور کوئی لغو کام نہ کرے اور نہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نیند آنے پر جگہ بدل دینا، تبدیلی جگہ کا کام خطبہ کے دوران نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن نیند آئے تو اپنے ساتھی کی جگہ بیٹھ جائے اور اپنے ساتھی کو اپنی جگہ بٹھا دے، لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو تو یہ کام نہ کرے۔ خطبے کے بعد فوراً نماز شروع کر دینا۔ جمعہ کی نماز میں مسنون قرات کا اہتمام کرنا،
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ عیدین اور جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ نماز کو خطبے سے طویل کرنا، جمعہ کی نماز کے بعد سنن و نوافل کی ادائیگی کے لیے جگہ بدلنا، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین 7 مرتبہ پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آئندہ جمعہ تک برائی سے محفوظ رکھیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد روزی کی تلاش میں نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل رزق کا تلاش کرو۔ خطبے کے آداب، ممبر پر چڑھنے کے بعد اذان کے ختم تک اس پر بیٹھے رہنا، امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا، 2 خطبے دینا، حسب ضرورت بلند آواز سے خطبہ دینا، مختصر خطبہ دینا، خطبہ کو اللہ کی حمد و ثناء اور صلات سے شروع کرنا، خطبہ میں حمد و ثناء اور صلات کے بعد اما بعد کہنا، خطبہ میں قرآن کریم پڑھنا، خطبے میں بکثرت سورہ قاف پڑھنا، 2 خطبوں کے درمیان خاموش بیٹھنا، امام کی طرف متوجہ ہونا، خاموشی سے خطبہ سننا، خطبے کے وقت گھوٹ لگانا یعنی 2 پاؤں کھڑے کر کے ہاتھوں سے باندھ کر نہ بیٹھنا، دوران خطبہ بات نہ کرنا، حتیٰ کہ کسی بات کرنے والوں کو اشارے سے بھی نہ روکنا، بلا وجہ حرکت نہ کرنا اور نہ کنکری، قالین، چٹائی وغیرہ سے کھیلنا، خطبہ کے وقت سنت یا نفل نماز نہ پڑھنا۔ ان کی احادیث ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ جب ممبر پر چڑھتے تو مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے تک وہیں بیٹھے رہتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی 2 خطبہ دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب خطبہ دیتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک طویل روایت میں نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی جیسا کہ اس کی شان ہے، پھر آپ نے فرمایا اما بعد۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے اور خطبوں میں قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ حضرت عمرہ کی بہن فرماتی ہیں، میں نے سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی ہے، آپ اسے ہر جمعہ کے خطبے میں ممبر پر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی حالت میں ہی ان کو آواز دے کر فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود یہاں آؤ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، آپ 2 خطبہ دیا کرتے تھے اور جب ممبر پر تشریف لے آتے تو مؤذن کے فارغ ہونے تک بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے اور 2 خطبوں کے درمیان کوئی بات نہ فرماتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور خطبہ دیتے۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں، آپ جب ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو صحابہ اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز حکم شرع کے مطابق پاکی حاصل کرے، پھر گھر سے نکل کر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو اور نماز کے ختم تک خاموش رہے تو جمعہ سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ دیتے وقت گوٹ لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران کسی کو کہا کہ خاموش رہے، اس نے بھی لغو کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کنکریاں ہٹائے اس نے بھی لغو کام کیا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام کا نکلنا نماز کو ختم کر دیتا ہے اور امام کا کلام یعنی خطبہ بات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حضرت ہی کی اجازت پر نقل کیا گیا ہے، حضرت سے فون پہ اجازت لے لی گئی ہے کہ آپ کی کتاب کے عنوان اس طرح ہم
لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حضرت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، دعائیں بھی دی ہیں